अस्सलाम वालेकुम। नवा भी मार्केट आ गया जी। اور میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک جملہ آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں. سوشل میڈیا کا دور ہے. کتنا اچھا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، پھر انجینئر آ گیا. اور یوں سمجھیے فتنوں کا دور ہے. یہ سارا انجینئر کا وہ پھیلایا ہوا فتنہ ہے. لوگ علماء سے اسلاف سے متنفر ہو رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پر بڑے بڑے نام نہاد اسلامی وہ بیٹھ کر اپنے من پسند بندے سامنے بٹھا کر یہ کیا ہوا؟ تیرے ہی لوگ، اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. چیٹنگ کرتا ہے تو، چیٹنگ کرتا ہے تو. ان کے ہاتھوں میں پرچیاں پکڑوا کر من پسند سوال لکھوا کر صحابہ پہ تبرہ کر. ہم نے کہا یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. 2-3 بندوں کو صحابہ کرام آپ نے بنا دیا. یہ تو اسی طریقے سے 2-3 پاکستانیوں کے اوپر کوئی تنقید کر کے باقی سارے پاکستانیوں کے فضائل بیان کرے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے. نہیں، وہ 2-3 بندوں پہ ہے نا. 2-3 بندوں کا کہا کریں. اور وہ تنقید خود نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جو بخاری مسلم میں ان کے بارے میں احادیث موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور میرا جوان انہیں سنتا ہے. اگلے دنوں میں نے ایک کی بکواس سنی. سامنے دی گل کر رہے ہو، اور تواڈے بچیاں دے موبائل ہی انجینئر تکو. بڑی توجہ سے میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں. یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. کئی ہمیں بتانا ہے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے. انہوں نے بکواس کی. میں نے یہ کسی سے نہیں سنا، میں نے ڈائریکٹ وہ خود کلپ سنا. سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانی ہی کرا کے گئے تھے. وہ بطور تنزیہ انداز کے اسلام کے لبادے میں، اسلام کے حلیے میں پیارے آقا کی توہین کر رہا تھا. پرانے گلاں، پرانے بہانے انہوں نے لبادے اڑے نے. جدوں تک انہوں دی پونچھ تے پیر نہ کوئی رکھے ادوں تک یہ چادر بچھاندے جے. ٹھیک ہے نا، مطلب ترسی آندا تواڈے تے، تسی غلط جگہ ہاتھ پایا جے. اتنے تے وڈے وڈے مشین تے چڑھ جاندے نے، تسی خام خائی آہا تنزیہ انداز میں. ارادہ اس کا کچھ اور تھا. توبہ توبہ توبہ. کہتا ہے جب فاران کی چوٹی پر آمنہ کے لال نے اپنا وجود پیش کیا. پتہ لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی ہے. لیکن سنیے، آپ کا یہ بھائی، یہ جس کی رگوں میں خالص دیوبندی خون ہے، لکھ لعنت تیرے جمن تے. رب نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کے پاس وہ امانت ہے. یہ بات سچ ہے. اوے تھوڑا کے لینا دینا نہ سوئے تو. یہ بات سچ ہے کہ پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، اس مجمع میں ایک بھی نہیں تھا جس نے دعوت قبول کی ہو. منو میں سکھاندے ہو، قبراں دے پجاری ہو، مرے ہوئے بابے کو منگنے والے ہو، منو تو ہی سکھاؤ گے. یہ بات سچ ہے. سب نے پتھر اٹھائے، بات سچ ہے. سب نے گالی دی، بات سچ ہے. کوئی ایک بھی ماننے والا نہیں تھا، بات سچ ہے. لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں، ان کے لیے اپنے بابے پہلے ہیں، بعد میں قرآن و سنت. لیکن مجھے اپنے جوان کی، سنی جوان کے عقیدے کو بچانا ہے. سنا کے سنی ٹنی. سنیے، رب نے مجھے بات دی ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دکھ ہوگا اس پر جو میری بات ہضم کر گیا. اب میں ان کو ان کے بزرگوں کی خبر دیتا ہوں. یہ تو قرآن و سنت کے دلائل تو ہے مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کو مانے. ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے، بالکل کوئی ایگری نہیں کرتے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں. کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو. اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو. اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے. ہاں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. تنو سی فتاوا شامی سنائیے درہ مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. تو زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی. کسی کی جرأت نہیں کہ اختلاف کر جائے. اچھا، یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟
کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو، کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ۔ اور وہ یہ سارے کٹر ٹھیٹ انفی اسی لوگ ہو، حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے، تم لوگوں گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔ وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا، انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیڑا 1500 سال 1100 سال کیا کرو، اور نہ حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، اور تسی نے بالا لے ہو جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو ہم منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو، پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا۔ ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا معاملہ چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 34 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ شروع ہے۔ کیڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی بند کرو۔ اور پھر آپ ہے کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑے حنفی ہو؟ المحمد علیہ یا اسامہ الرحمن علیہ؟ آئین دار تھلے ہو تو۔ صحیح مسلم میں حجت الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں، نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین، لیکن نبی اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے، سب دنیا سے چلے گئے۔ البتہ قرآن دنیا میں موجود، سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی۔ بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، ہاں میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی، کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ شریف تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے۔ کیا خلفاء راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محمد کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 عقیدے سرکار، ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، 3 عقیدے بتائیں میں، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں۔ میں کٹر ٹھیٹ حنفی صاحب، آپ آ جائیں میدان میں۔ پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، نچوڑنے کے، ٹیکا لگا کے نہیں، وہ نے کہا نہیں، اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے نا کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج ہے۔ اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے قبروں سے۔ روایت ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر۔ یہ خواص کا طریقہ ہے۔ عام بندہ تو کیا گزرا، اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں، میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ پھر دوسرا انہوں نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں۔ ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے۔ اور پھر تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی سی مانتے ہیں، دنیا کی سی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اعلیٰ ترین برزخی حیات ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، جس میں مبارک بھی سلامت ہے، اس پہ تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے۔ یہ دنیا کی سی کیا ہے؟ ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو تواڈے مانتے شے کوئی نہیں۔ سیوطی نے لکھا، سیوطی کون سا پرانا ہے یار، 500 سال پہلے ہوئے، 500 سال بعد میں بھی سیوطی بنا ہوں گا، میں تو نہیں بن گیا۔ ہاں